آزادی صحافت پر وار کو چیئرمین بول شعیب شیخ کی گرفتاری، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا سخت رد عمل، گرفتاری کی مذمت کی، بولے کہ میں آج شعیب شیخ کو داد دینا چاہتا ہوں، ہمارا سب سے زیادہ بول اور شعیب شیخ نے ساتھ دیا ہے۔ کپتان نے کوچ چیئرمین کو زبردست خراج تحسین پیش کیا، کہا ہر قسم کے دباؤ کے باوجود شعیب شیخ حقیقی صحافت کے ساتھ کھڑے رہے جو جمہوریت کا حسن ہے۔ میں پاکستانیوں کی طرف سے شعیب شیخ اور بول کو کہتا ہوں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، کبھی اس طرح کا پریشر میڈیا ہاؤسز پر نہیں ڈالا گیا۔ وہ پریشر یہ ہے کہ عمران خان کو میڈیا سے باہر کرو، تحریک انصاف کی کوریج کم کرو، یہ ملک کا بدترین وقت ہے۔ یہ خاص طور پہ ریکارڈ کروا رہا ہوں شعیب شیخ کے لیے۔ پچھلے 11 مہینے سے جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے اور ان کے سہولت کار انہوں نے میڈیا کے اوپر مسلسل پریشر رکھا، اور وہ کیا پریشر ہے کہ عمران خان کو میڈیا سے باہر کرو، تحریک انصاف کی کوریج کم کرو۔ یہ ایک مسلسل ایک پریشر، اور کبھی اس طرح کا پریشر میڈیا ہاؤسز پہ نہیں ڈالا گیا جو اس امپورٹڈ حکومت انہوں نے یہ پریشر ڈالا، اور ہمارے جلسے بھی نہیں دکھاتے تھے، میڈیا کوریج نہیں کرتے تھے۔ تو جو میڈیا ہاؤسز ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے اس میں بول شعیب شیخ تھے، اور میں آج شعیب شیخ کو خاص طور پہ داد دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہے آزادی رائے، آزادی صحافت، یہ اس کی جنگ ہے۔ ہر قسم کے دباؤ کے باوجود شعیب شیخ کھڑے رہے اس ملک کی اس صحافت کے ساتھ جو جمہوریت کا حسن ہے، ایک وہ صحافت جو کسی پریشر میں نہیں آتی، جو کسی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں خوف زدہ ہوتی، ڈاکو مسلط کیے گئے ہیں، ان کی رشوت نہیں لیتی، وہ ہے اس ملک کی اثاثہ۔ صحافت وہ اثاثہ بن جاتا ہے، ملک میں شعور پیدا کرتا ہے، اور صرف شعیب شیخ کو آج جیل میں اس لیے ڈالا ہے کہ اس کو یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی کوریج نہ کرو۔ صرف اس کا جرم یہ ہے کہ وہ عمران خان کو انہوں نے دکھا دیا۔ میں پاکستانیوں کی طرف سے شعیب شیخ آپ کو اور بول چینل کو کہتا ہوں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ ملک کا ایک وہ وقت ہے، بدترین وقت ہے کہ جب ایک فیشسٹ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے۔ مارشل لا، مشرف کا مارشل لا بھی اتنا برا نہیں تھا جتنے یہ جب سے یہ چور ہمارے اوپر مسلط کیے، جس طرح کا پریشر انہوں نے ڈالا ہوا۔ مجھے پیمرا سے پہلے بین کیا گیا، پیمرا کا بین اٹھایا گیا، اس کے باوجود چینلز کے اوپر زور ڈالا گیا، ٹیلی فون کر کے زور ڈالا گیا کہ عمران خان کی کوریج نہ کرو۔ یہ پھر سے میں کہتا ہوں پاکستان کی صحافت کے لیے بدترین دور ہے۔ بدقسمتی سے وہ چینلز کو آج آگے کیا جاتا ہے جو ان چوروں کو، ان کی بیکنگ کریں، ان ڈاکوؤں کی، ان منی لانڈررز کی، اور پھر ان سے پیسے بنائیں، اور وہ لوگ جو آج رائے حق پہ کھڑے ہیں ان کو اس طرح ان کے خلاف انتقامی کارروائی کی جاتی ہے۔ تو میں اپنی پارٹی کی طرف سے شعیب شیخ آپ کو پورا یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ آپ صبر کریں۔ یہ جو اندھیری رات ہے یہ زیادہ تر نہیں ہے، مجھے نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ اچھا وقت آنے والا ہے۔ اور جناب پاکستان تحریک انصاف نے شعیب شیخ کی گرفتاری کی مذمت کر دی ہے۔ زمان پارک میں اجلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ میں رہنما تحریک انصاف فواز چودھری نے کہا کہ اجلاس میں شعیب شیخ کی گرفتاری کی شدید مذمت کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ شعیب شیخ کی گرفتاری سے ملک میں آزاد میڈیا کی بدترین حالت اظہار کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ صحافیوں اور آزادی صحافت کا ملک میں کوئی پرسانے حال نہیں ہے۔ بہت شدید مذمت کرنا چاہتے ہیں شعیب شیخ صاحب کی گرفتاری کی۔ ہم نے اس میٹنگ میں اس گرفتاری کی شدید مذمت کی ہے۔ شعیب شیخ کو اریسٹ کیا گیا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت آزاد میڈیا کی سچویشن کیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحافیوں کا اور آزادی صحافت کا اس وقت پاکستان میں کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ بول ایک بار پھر نشانے پر کو چیئرمین بول نیوز شعیب شیخ کی گرفتاری سیاستدان حمایت میں سامنے آ گئے۔ پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کہتے ہیں شعیب شیخ کی گرفتاری کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ یہ حیران کن کارروائی کی گئی ہے، شعیب شیخ کو گرفتار کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے، یہ جمہوری قدروں کے برعکس ہے۔ پی ٹی آئی رہنما نے مطالبہ کیا کہ شعیب شیخ کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ کی گرفتاری ہے، اگر آپ دباؤ میں آ جاتے، اگر آپ لچک دکھاتے جس کی توقع تھی تو شاید یہ نوبت نہ آتی۔ اگر ان کی پالیسی میں آج وہ نرمی کر لیں، آج پالیسی میں لچک پیدا کر لیں تو شاید یہ کیس رفع دفع ہو جائے۔ بحیثیت وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نائب کپتان کی حیثیت سے میں بول کو خراج تحسین پیش کروں گا۔ جو جمہوری دور ہے اور جمہوریت کا لبادہ اوڑے جو جماعتیں بیٹھی ہیں ان کے دور میں کیا ہو رہا ہے، یہ خاموش کیوں ہیں؟ شعیب شیخ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے،
اس کو اپنی صفائی کا موقع ملنا چاہیے، ڈیو پروسیس آف لا کو فالو ہونا چاہیے اور ان کو رہا ہونا چاہیے۔ بیرسٹر اعتزاز حسن کا کہنا ہے کہ ایسے اقدامات سے رانا ثناءاللہ جیسے لوگوں کا حوصلہ بلند ہوتا ہے۔ شعیب شیخ کی گرفتاری کے خلاف بیرسٹر اعتزاز حسن نے شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ صحافیوں کو مل کر آواز بلند کرنی چاہیے، صحافیوں کو اتحاد پیدا کرنا ہوگا ورنہ ایک کے بعد دوسرے کی بات کریں۔ پاکستان کو تو یقیناً آگے نہیں لے کے جاتی، اس کو بڑا دھچکا ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ بہت بولڈ ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر نہ دبنے والی ہو تو نہیں دبائی جا سکتی، کئی دب بھی جاتی ہیں، تو اس لیے یہ ان لوگوں کو، رانا ثناءاللہ جیسے لوگوں کو کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی رہتی ہے۔ پر اگر آپ لوگ مل کے نہ دبنے دیں، آپ کی برادری پہ سب سے پہلے یہ اونس آتا ہے کہ کس طرح اپنے ایک ساتھی، وہ شیخ صاحب ہوئے یا ارشد شریف شہید ہو، ان کے ساتھ کس طرح کھڑے رہتے ہو۔ اس میں آپ کو اپنی رینکس میں، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا، ورنہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، یہ تو خنجر قتل تو تفریق کرتا نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں یہ پھر وہ تحقیق بھی نہیں کرتا، تحقیق بھی نہیں کرتا کہ یہ خون کس کا ہے۔ اور جناب علاج کے بہانے باہر بھاگا ہوا مجرم سازش کر رہا ہے۔ سازش یہ ہے کہ عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے۔ عمران خان نے بڑی سازش سے پردہ اٹھا دیا۔ ویڈیو لنک خطاب میں کہا کہ وہ مجرم کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو جیل میں ڈالو۔ سازش یہ چل رہی ہے کہ عمران خان کو الیکشن مہم چلانے نہیں دینا ہے، یہ الیکشن نہ کرانے کے لیے قتل اور دھماکے کرائیں گے۔ بہت جلد مجھے سمجھ آ گیا کہ کیا سازش چل رہی ہے۔ کپتان نے واضح کیا یہ راہ حق اور چوروں کی جنگ ہے، یہ الیکشن سے نکلنے کا بہانہ بنا رہے ہیں۔ انہیں خوف ہے کہ الیکشن میں جائیں گے تو عوام انہیں مسترد کر دیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے خبردار کیا کہ نگراں حکومتوں کو لانا ہی دھاندلی ہے، ملک میں شفاف الیکشن نہ ہوا تو انتشار ہوگا۔ فنڈنگ کیس پر کپتان کا کہنا تھا کہ فوراً فنڈنگ کیس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، عوام کی اب ساری امیدیں سپریم کورٹ سے ہیں۔ باہر بیٹھا ہوا مجرم جو جھوٹ بول کے یہاں سے باہر بھاگا ہوا ہے اور دوسری دفعہ بھگوڑا بنا ہے کہ علاج کے بہانے پھر باہر بھاگ جاتا ہے، وہاں سے بیٹھ کے وہ کہتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے۔ عمران خان الیکشن کیمپین نہیں کر سکتا، کسی طرح عمران خان کو بند کیا جائے، آواز بند، اس کو قتل کرو، مارو، جیل میں ڈالو۔ اور مجھے بڑی جلدی سمجھ آ گئی کہ یہ کیا سازش چل رہی ہے۔ یہ الیکشن سے کسی نہ کسی طرح نکلیں گے، یہ قتل کروائیں گے لوگوں کو، یہ بڑے ناموں کو قتل کروائیں گے، دھماکے کروائیں گے، صرف الیکشن سے نکلنے کے لیے۔ ساری مشینری استعمال کرنے کے باوجود یہ نہیں جیت سکتے۔ فورن فنڈنگ یہ بھی ہمیں گھسیٹا ہے میڈیا ٹرائل کے تھرو، پتہ چلا وہ فورن فنڈنگ ہی نہیں ہے، اب پتہ چلے پروہیبٹیو فنڈنگ ہے۔ سپریم کورٹ کے لیے اپنی قوم کی طرف سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ساری قوم آپ کے ساتھ کھڑی، ساری قوم نے آپ کے اوپر امید لگائی ہوئی ہے۔ پنجاب اور کے پی میں انتخابات کا معاملہ لٹکنے لگا ہے، ملکی معاشی صورتحال الیکشن کی راہ میں رکاوٹ بننے لگی ہے۔ انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن کے اہم اجلاس میں سیکرٹری خزانہ نے خراب معاشی صورتحال کے باعث انتخابات کے لیے درکار 20 ارب روپے کے فنڈز کی فراہمی کو مشکل قرار دے دیا۔ پنجاب اور کے پی کے انتخابات میں بڑی رکاوٹ آ گئی، وزارت خزانہ نے درکار فنڈز کی فراہمی مشکل قرار دے دی۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اہم اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ الیکشن کمیشن نے ملک میں عام انتخابات کے لیے 65 ارب اور پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن کے لیے 20 ارب مانگ لیے۔ وزارت خزانہ نے الیکشن کمیشن کو 5 ارب روپے فراہم کر دیے، مزید 15 ارب کے فنڈز درکار ہیں۔ سیکرٹری خزانہ نے خراب معاشی صورتحال کے باعث انتخابات کے لیے 20 ارب روپے کی فراہمی مشکل قرار دیتے ہوئے کہا کہ فنڈ سے متعلق وفاقی حکومت سے مشاورت کے بعد جواب دیں گے۔ الیکشن کمیشن نے سیکرٹری داخلہ کو الیکشن سیکیورٹی کے لیے درکار مطلوبہ نفری کی فراہمی کی ہدایت کی اور بتایا کہ آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب کو مشاورت کے لیے آئندہ ہفتے طلب کیا ہے، جبکہ خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تاریخ کے لیے اگلے ہفتے گورنر کے ساتھ مشاورت کی جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کا کارکن علی بلال کی موت شدید صفاقانہ تشدد کی وجہ سے ہوئی، پوسٹ مارٹم رپورٹ نے ثابت کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق علی بلال کے حساس اعضاء پر بھی تشدد کیا گیا، مقتول کے جگر اور لبلبے میں خون جمع ہونا بھی موت کی وجہ بنا۔
الیکشن ریلی کے دوران پی ٹی آئی کارکن کی شہادت کیسے ہوئی؟ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں علی بلال پر تشدد کی تصدیق ہو گئی۔ علی بلال کی موت دماغ میں گہری ضرب آنے پر خون زیادہ بہنے سے ہوئی۔ علی بلال کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق ان کے جسم کی 26 جگہوں پر تشدد کی تصدیق ہوئی۔ مقتول کے جگر اور لبلبہ میں خون جمع ہونا بھی موت کی وجہ بنا۔ علی بلال کے حساس اعضاء پر بھی تشدد کیا گیا۔ میں آج شعیب شیخ کو خاص طور پہ داد دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہے آزادی رائے، آزادی صحافت، یہ اس کی جنگ ہے۔ ہر قسم کے دباؤ کے باوجود شعیب شیخ کھڑے رہے اس ملک کی اس صحافت کے ساتھ جو جمہوریت کا حسن ہے۔ ایک وہ صحافت جو کسی پریشر میں نہیں آتی، جو کسی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں خوف زدہ ہوتی۔ یہ جو ڈاکو مسلط کیے گئے ہیں، ان کی رشوت نہیں لیتی، وہ ہے اس ملک کی اساسہ۔ صحافت وہ اساسہ بن جاتا ہے۔ صرف شعیب شیخ کو آج جیل میں اس لیے ڈالا ہے کہ اس کو یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی کوریج نہ کرے۔ میں پاکستانیوں کی طرف سے شعیب شیخ آپ کو اور بول چینل کہتا ہوں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ آپ صبر کریں۔ یہ اندھیرا، یہ جو اندھیری رات ہے، یہ زیادہ تیار نہیں ہے۔ مجھے نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ اچھا وقت آنے والا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔